الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو بقرعید کے دنوں میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق ملی۔ اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ قربانی کی صورت تو یہی ہے کہ قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ قربانی کی صورت ہے۔ اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بندے کا اپنے آپ کو اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ظاہر خون تو یہیں بہ کر ضائع ہو جاتا ہے، گوشت یہیں کھا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی کی صورت ہے جو یہاں ہمارے سامنے ہر سال آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اس کی روح ہے اور اس کی حقیقت ہے، وہ ہے تقویٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے قربانی کی ہے وہ کتنا ہمارا فرما بردار ہے اور کتنا ہمارا تابع دار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر عمل میں تقویٰ پایا جاتا ہے، لیکن قربانی میں تقوی کا عمل بہت زیادہ واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کی روح اور اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور پھر اپنانا چاہیے۔ اور وہ ہے کامل تقویٰ۔ کامل تقوی کے معنی یہی ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے کہ بندہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر، اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس آئندہ اپنی چلانا چھوڑے، اپنے دل میں جو بات ہے، اپنی طبیعت میں جو چاہت ہے، اپنی جو خواہش ہے، بس بالکل اسے ختم کرے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بجا لائے۔ جو آدمی یہ حقیقت اپنا لیتا ہے
اور اس کے اندر قربانی کی روح آ جاتی ہے تو وہ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ پھر نہ اس کا نفس اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک سکتا ہے، نہ مال و دولت روک سکتا ہے، نہ بیوی بچے اور اولاد روک سکتی ہے، نہ اس کا ماحول اسے روک سکتا ہے۔ یہ ہے قربانی کی روح، اور یہ ہے کامل تقوی، جس پر سب سے زیادہ تو انبیاء علیہ السلام عمل پیرا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے صحابی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے درجہ بدرجہ جن لوگوں کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوتی ہے پھر ان کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ کامل تقوی حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کو قربانی سے سبق لینا چاہیے۔ جب کسی کو کامل تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو بس یہ کہنا چاہیے کہ جیسے جانور اللہ کے نام پر قربان ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کے نام پر قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ قربانی تو کرو، لیکن تمہاری قربانی سے جو اصل مقصود ہے کہ اپنی جان اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر قربان کرو اور کامل تقوی اختیار کرو، یہ سبق لو، یہ سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جو یہ سبق لے لے گا بس اس کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال چاہے قربانی کا ظاہر ہو یا اس کا باطن ہو، یا قربانی ہو یا اس کی روح ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے، اور ہم سے ان کو طلب کیا گیا ہے۔ لہذا صرف ظاہری قربانی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روح قربانی کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنانا چاہیے، اور ہر ایک اپنے باطن میں دیکھے کہ وہ زندگی کس موڑ پر من چاہی کرتا ہے، اپنی طبیعت اور چاہت پر عمل کرتا ہے، اور کہاں اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے۔ جہاں جہاں وہ اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتا ہے، جہاں جہاں وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے غفلت سے کرے، چاہے سستی سے کرے، چاہے کاہلی سے کرے، چاہے لاپرواہی میں کرے، تو اس کا تقوی جو ہے وہ ناقص ہے، اور وہ نامکمل مسلمان ہے، کیونکہ اس کا تقوی بھی نامکمل ہے۔ تو اس سے بچیں اور اپنے اندر کامل تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی زندگی کے ہر موڑ پر یا زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں بس
اللہ جل شانہ کی دل و جان سے تابعداری کرے اور فرما برداری کرے اور اس کی عادت ڈالے. اور انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو ہوں گی، تو اللہ جل شانہ نے اس کا حل بھی عطا فرما دیا ہے، اور وہ یہ کہ فوراً توبہ کر لو اور اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر لو. سچی توبہ کرو، پاک ہو جاؤ، پھر آگے چلو. اور کامل تقوی حاصل ہو جانے کے بعد بھی اپنے کو کچھ مت سمجھو. اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، بلکہ اس توفیق پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، اس لیے کہ ان کے فضل کے بغیر نہ آدمی ظاہری قربانی کر سکتا ہے، نہ روح قربانی پر عمل کر سکتا ہے، نہ کسی اور حکم پر عمل کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا ہے. کہ توفیق سے ہوتا جو. اسی لیے اکابر نے یہ بتایا ہے کہ جب تم سے کوئی اچھا عمل ہو جائے تو اس کی توفیق ملنے پر تو شکر ادا کرو. یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے اس کی توفیق دے دی. آپ توفیق نہ دیتے تو میری کیا مجال تھی کہ میں یہ عمل کر لیتا. اور پھر اس عمل کے بعد اپنی جانب سے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے. اور استغفار اس لیے کرے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ادا نہیں ہوا. نہ قربانی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ ذکر، نہ تلاوت. کوئی ایسا بھی عمل ہم کریں تو ہماری نسبت سے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس پہ استغفار کرنا چاہیے. جو آدمی ان دو باتوں پر عمل کرے گا کبھی اس میں غرور پیدا نہیں ہوگا، انشاءاللہ بڑائی پیدا نہیں ہوگی. ورنہ بعض دفعہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معمولات کی بہت پابندی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، بعضوں کو بعض گناہوں سے بچنے کی خوب توفیق دے دیتے ہیں، تو وہ غرور میں آ جاتا ہے. میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں کوئی بھی نہیں پڑھتا، میں تو ایسا متقی پرہیزگار ہوں وغیرہ وغیرہ. تو وہ غرور میں مبتلا ہو کر مارا جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. لہذا جس عمل کی بھی توفیق ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دل سے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو میں نے کر لیا، ورنہ میں کیا، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں کیسے کر سکتا تھا. اور پھر کرنے کے بعد اپنی نسبت سے اس پہ استغفار کرے کہ میں نے کر تو لیا لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو. اس پہ استغفار کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرما کر سبق دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کیسا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمہ کو کس طرح سمجھیں. کہ ایک دیہاتی تھا جو دیہات میں رہتا تھا، جس کو عربی میں بدو کہتے ہیں. وہاں پر تنگ دستی اور فقر و فاقہ پھیل گیا. بارشیں نہیں ہوئیں، اس لیے کھیتی باڑی نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا.
بھوکوں مرنے لگے۔ تو وہاں ایک دیہاتی تھا، وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں، کیسے گزارا کریں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بغداد میں مسلمانوں کا خلیفہ رہتا تھا۔ بغداد دارالخلافہ تھا اور وہاں پر مسلمانوں کا خلیفہ رہتا تھا۔ تو اس بدو کی بیوی نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ بہت ہی سخی اور کریم ہے، تو ایسا کریں آپ وہاں جائیں، خلیفہ سے ملیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کرے اور ہم سب کی یہ تنگ دستی دور ہو جائے۔ بدو کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں مشورہ بالکل مناسب ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری رائے تو صحیح ہے، لیکن خلیفہ کے خدمت میں جانے کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ بھی تو ہونا چاہیے، خالی ہاتھ جانا تو مناسب نہیں، یہاں ہے کچھ نہیں، لے کے کیا جاؤں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ویسے تو سب تالاب اور بڑے بڑے جوہر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گئے ہیں، لیکن ایک جوہر باقی ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا پانی ہے، یہی لے جاؤ۔ بادشاہ نے کبھی ایسا پانی نہ پیا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، ایک مٹکا اسی کا بھر کے لے جاؤ اور یہی پیش کر دینا۔ بدو کی بھی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ایک مٹکا بھرا، ڈھکن رکھا، سر پہ رکھا اور وہ بغداد چل دی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی مصلی پہ بیٹھ کر کے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ مٹکا خیریت سے بغداد پہنچ جائے، اور بدو بھی سائے راستے یا رب سلم سلم پڑھتا ہوا چلا کہ اللہ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ مٹکا جو ہے بغداد پہنچ جائے، اور دعا کرنے لگے اللہ میرے پاؤں بھی سلامت رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہیں ٹھوکر لگے، میں بھی گروں، مٹکا بھی گرے اور پھر بغداد جانے ہی مشکل ہو جائے۔ اس طرح دعا کرتے کرتے وہ بغداد پہنچ گیا، اور پھر خلیفہ کے سامنے پہنچنے کی اس نے اجازت وغیرہ لی، جو مل گئی۔ ابھی اپنے سر پہ گھڑا رکھے ہوئے دربار میں حاضر ہوا اور خلیفہ کو سلام کیا۔ خلیفہ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماؤل جنہ، جنت کا پانی لایا ہوں۔ تو بادشاہ نے بڑی اس کی حوصلہ افزائی کی، واہ بھائی واہ، سب کے سامنے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا اسے کھولو اور ایک گلاس بھر کے مجھے بھی دو، ایسا پانی کہاں ملتا ہے ہمیں۔ وہ اتنے پہلے سڑے ہوئے جوہر کا پانی تھا، وہ مٹکے میں مزید بند ہونے کی وجہ سے اور زیادہ سڑ گیا۔ جو ڈھکنا کھولا تو سارا دربار بدبو سے بھر گیا، لیکن دربار بدبو سے بھرنے کے باوجود بادشاہ نے ذرہ برابر بھی اس کو احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کا دل رکھنے کے لیے پانی بھی لیا اور پھر ایک دو گھونٹ بھی پانی کے چکھے، اور کہا کہ بھائی اس کو فلاں جگہ رکھ دو، یہ خاص پانی ہے۔ اتنا اکرام کیا اس نے، اور پھر حکم دیا کہ اس مٹکے کو اشرفیوں سے بھر کے دے دو۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اس بدو کو ہمارے دریائے دجلہ کے پاس سے لے کے جانا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ تمہارا پانی کیسا ہے اور یہاں تنو منو پانی کیسا ہے۔ دریائے دجلہ پانی مشہور و معروف ہے، یہاں صاف شفاف شیریں میٹھا اور نہر بہہ رہی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، ایک تو اس کا مٹکا جو ہے شرفیوں سے بھر دیا گیا، جس سے اس کا سارا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور جب وہ دریائے دجلہ کے پاس سے گزرا تو بڑا نادم و شرمندہ ہو کہ میرے سڑے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے اس کے آگے۔ بادشاہ بڑا کریم ہے،
اور خلیفہ بڑا شریف ہے، اس نے اس قدر میرے سڑے ہوئے پانی کی قدر کی، اس کے پاس تو دریائے دجلہ بہتا ہے، اتنی بڑی نہر یہاں سے گزر رہی ہے، اور سارا پانی کتنا صاف شفاف، اور موجب سیاحت میرا پانی اس کا کیا حیثیت ہے، بڑا شرمندہ اور نادم ہوا، اور شرمندہ اور نادم ہو کر کے وہاں سے واپس لوٹا۔ یہ واقعہ مثنوی میں ہے جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اسی کا حوالہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں دیا ہے کہ یہ جو مثال ہے اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ کے سامنے ہمارے اعمال ایسے ہیں جیسے مٹکے کا سڑا ہوا پانی، چاہے کتنے ہی تقوی کے ساتھ ان کو ادا کریں، کتنی خوبصورتی سے ہم ان کو انجام دیں، لیکن ہرگز وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ ایسے ہیں جیسے بدو کے مٹکے کا سڑا ہوا پانی۔ اور خلیفہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریم الکرمہ ہیں اور رحیم الرحمٰ ہیں کہ اس کے باوجود وہ ہمارے سڑے ہوئے اعمال جو اندھے کانے لنگڑے لولے اور بے حقیقت ہیں، پھر بھی وہ اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں۔ جسے اس خلیفہ نے اس کا سڑا ہوا پانی قبول کیا اور اس کے بدلے اشرفیاں دے دیں، ایسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے اعمال کو قبول فرما کر کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا کوئی چاہے سائرہ تہجد پڑھے اور سارے دن روزے رکھے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یعنی تقوی کا اعلیٰ مقام بھی اس کو حاصل ہو جائے، پھر بھی اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ اور ہم اور آپ تو اس شمار میں ہیں جب حضور نے یہ فرما دیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، یا اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا، یا اللہ جو آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہیں پہچان سکے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی آدمی اپنی عبادت پر اپنے نیک عمل پر ناز نہیں کرے، غرور نہ کرے، بس کرے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے اور اپنی طرف سے اس کی ادائیگی میں کوتاہی پر استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمان و رحیم ہیں، بڑے کریم الکرم ہیں، ان سے بڑھ کر کون مہربان ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ ایسے کریم ہیں کہ اپنے بندوں کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے اعمال قبول فرمائیں اور اپنی رحمت سے ہمیشہ اعمال صالحہ کی توفیق دیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں، اور قربانی کی جس طرح اپنے فضل سے صورت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اور وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔